الله إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام من وجهه سمال اليتامى عصمة للآرامل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما 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 أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی مدینے جاتے ہیں بہت لوگ مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی تیرے روزے کی سنہری جالیوں کو نظر سے چومتا ہے کوئی کوئی حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ محفل میلاد سید الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاح لامکاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کافی وقت سے یہاں انعقاد پذیر ہے اور ثنا خان نے رسول اپنے اپنے انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرتے رہے اور وقت کے دامن میں میرا خیال ہے کہ اب یہ جملہ بھی اضافت ہوگا کہ قلت ہے تو قلت سے بھی آگے بات چلے گی تو اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو بھی برکتیں عطا فرمائے ان سب کو برکتیں عطا فرمائے انہی کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اور عزیزم نعمان اور مدثر بھائی ان کی دلجوئی کے لیے میں ایک حدیث مبارکہ کتاب الاستسقاء بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے بس ایک ہی حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا حضور کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کا موسم ہے آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں بارش کے لیے دعا فرمائیں تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت انس کہتے ہیں ہم نے دیکھا انہ رفع یدیہ ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کا انداز اس دن تھوڑا مختلف تھا حضور جب ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے یا سینہ مبارک تک ہوتے یا کندھے مبارک تک لے کے جاتے لیکن ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا حتی رأیت بیاض ابطہ یہ بخاری شریف کے لفظ ہے اور حتی یرا بیاض ابطہ یہ مسلم شریف کے لفظ ہے ہم نے جب حضور نے ہاتھوں کو بلند کیا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نے اتنا ہاتھوں کو بلند کیا کہ ہم نے حضور کی بغلوں میں سے نور نکلتا ہوا دیکھ لیا حضور کی بغلوں میں سے نور نکلتا ہوا اب ذرا توجہ فرمائیں بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ کسی آپ بیٹھ جائے صرف توجہ سے اس کو سنیں کسی بھی شخص نے جتنے بھی دیوان شاعری سے بھرے پڑے ہیں جب بھی محبوب کے حسن کی بات کی تو کسی نے محبوب کے چہرے کا تذکرہ کیا کسی نے محبوب کی زلفوں کا تذکرہ کیا کسی نے محبوب کے رخسار کا تذکرہ کیا کسی نے محبوب کی غزال جیسی آنکھوں کا تذکرہ کیا کسی نے محبوب کی قد و قامت کا تذکرہ کیا کسی نے اس کی حسن و جوانی کا تذکرہ کیا لیکن دنیا کے کسی دیوان میں سے بھی آپ کو ایسا کوئی شعر
یا حسن کے تذکرے کے لیے ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے محبوب کی بغلوں کا تذکرہ کیا. کیوں؟ کیونکہ بغل حسین ہوتی نہیں ہے. بغل حسین ہوتی نہیں ہے. جسم کا سب سے زیادہ کثیف، سب سے زیادہ گھٹیا جو حصہ ہے وہ بغل ہوتا ہے. تھوڑے سے بال آ جائیں تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی بھی کسی نے بغل کو حسن کا تذکرہ بیان کرنے کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. لیکن ذرا قربان جائیں صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ان رفع یدیہ حتی رأیت بیاض عیبتیہ. ارے لوگوں کی جو بغلیں ہوتی ہیں ان میں سے بدبو آتی ہے، اور مصطفیٰ کی بغلیں اتنی لطیف ہے، اتنی حسین ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ آپ کی بغلوں سے بھی نور ہی نور نکل رہا ہے. بغلوں سے بھی نور، بغلوں سے بھی نور. تو جس کی بغلیں اتنی حسین اور نورانی ہیں ان کا چہرہ کتنا حسین، ان کا چہرہ کتنا. لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کے حسن کی بات کرتے ہو، حضور کے حسن کی بات کرتے ہو. میں نے کہا سارا قرآن حضور کے حسن سے بھرا پڑا ہے، اور لیکن قربان جائیں صحابہ کے عشق و محبت اور مستی کی عالم کا کہ صحابی کیا کہہ رہا ہے، حتی رأیت بیاض عیبتیہ، بغل میں سے نور. کہاں سے نور؟ بغل میں سے نور. ایمانداری سے بتائیں کہ چہرے پر بال آئے تو بدبو نہیں آتی، سینے پر بال آئے تو بدبو نہیں آتی، بغل پر بال آئے تو بدبو آتی ہے. تو ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سوڑے ہیں. یہ ہر ایک کی بات ہے. ہر ایک کی بغل جو ہے وہ جسم کا کثیف ترین حصہ ہے، بدبو آتی ہے. لیکن مصطفیٰ کی بغلیں کتنی لطیف اور حسین ہیں کہ اس میں سے نور نکل رہا ہے اور صحابہ اس نور کی زیارت کر رہے ہیں. اور ذرا اور توجہ فرمائیں، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہے. حضور اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہے تو سارے اس بارگاہ میں متوجہ ہو جاتے. لیکن ذرا صحابہ کا عشق کا انداز دیکھیے کہ حضور رب کی جانب متوجہ ہے اور سارے صحابہ حضور کی جانب متوجہ ہے. وہ کیا شاعر نے کہا تھا کہ جب تماشا ہو سرے محشر کہ سب ہوں پیشے خدا اور میں پیشے. تو حضور کیا دیکھ رہے. اور پھر ذرا توجہ فرمائیں، حضور نے کرتا زیب تن فرمایا. کرتے پر ہے جبہ، جبے پر ہے کملی مبارک. کرتے پر جبہ مبارک، جبے پر کملی مبارک. اور کتنی حسین اور کتنی لطیف اور کتنی نورانی ہے حضور کی بغلیں کہ اتنے لباس زیب تن فرمائے ہیں، ان میں سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا ہے اور صحابہ اس نور کی زیارت فرما رہے ہیں. صحابہ اس نور کی زیارت فرما رہے ہیں. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ایسے محبوب کا امتی ہمیں بنایا، ایسے محبوب کی غلامی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ایسے محبوب کی محفلیں سجانے کی سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اور یہ جو والدین کے اصال ثواب کے حوالے سے تو ایک اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہاں بڑے بڑے شعراء کا کلام پڑھا گیا ہے. میں ایک ایسی شاعرہ کا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا نام سیدہ آمنہ ہے، جو حضور کی والدہ ہے. بڑے بڑے شاعروں نے کلام لکھا ہے. تو سیدہ آمنہ حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کہتی ہیں، اے میرے بیٹے سن، دین ابی کل بر ابراہیم. محبت سے کہیں سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ. ابھی وہ آصف
سردی نے ماں کی شان پہ 2 اشعار پڑھے نا تو یہ بچے خوش ہو گئے اپنے ماں کو یاد کر کے، تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق خدمت کی. تو مجھے میرے اور آپ کے سامنے کوئی میرے ماں کی عظمت اور شان بیان کرے یا میرے باپ کی عظمت اور شان بیان کرے، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کو نوازتے ہیں. تو آج جس کی ماں کا نام لے رہے ہیں اس کا بیٹا وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے جس کے قبضہ و اختیار میں. تو اس مالک کے محبوب جو محبوب کل ہے ان کی والدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی اوقات کے مطابق تذکرہ کریں گے، وہ اپنی شان کے مطابق انعام عطا فرمائیں گے. تو آپ سیدہ آمنہ کیا کہتی ہیں؟ دین ابی کل بر ابراہیم، اے میرے بیٹے سن، تیرا اور میرا دین اپنے باپ ابراہیم کا دین ہے. تیرا اور میرا دین اپنے باپ ابراہیم کا دین ہے. فاللہ انہاک عن الاسلام، اور تجھے خدائے وحدہ لا شریک کا واسطہ دیتی ہوں بتوں کے پاس نہیں جانا. بتوں کے پاس نہیں جانا. تو ایمانداری سے بتائیں، سیدہ آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ، اور سیدہ آمنہ صرف سیدہ آمنہ نہیں ہے. امام راغب اصفہانی سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں معجزہ رسول ہے سیدہ آمنہ. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر اس کو پھر بڑا لمبا موضوع ہے. تو کیا کہتی ہے؟ اپنے ایمان، جو اپنے ایمان کا تذکرہ کر رہی ہے تو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھ کے حضور کے والدین کے ایمان پر زبان درازیاں کرتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، میرے بیٹے تیرا اور میرا دین اپنے باپ ابراہیم کا دین ہے، اور تجھے خدائے وحدہ لا شریک کا واسطہ دے کے کہتی ہوں بتوں کے قریب نہیں جانا. اور آگے فرمایا، تبعث فی الحل و فی الحرام، تبعث بالتحقیق و فی الاسلام. اے میرے ہل کہتے ہیں غیر حرم کے علاقے کو، اور حرام کہتے ہیں حرم کے علاقے کو. حرم شریف کے علاوہ ساری دنیا غیر حرم ہے، ساری دنیا غیر حرم ہے. تو سیدہ آمنہ کہتی ہے، اے میرے بیٹے سن، تیری ولادت کے وقت جو میں نے شاندار آثار دیکھے تھے ان کو دیکھ کر پورے وثوق سے کہتی ہوں پچھلے جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک خطے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن تیری ولادت کے وقت دیکھے جانے والے آثار کو دیکھ کر پورے وثوق سے کہتی ہوں کہ تو ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا. حرم کے لیے بھی تو ہے، غیر حرم کے لیے بھی تو ہے. حرم کے لیے بھی تو ہے، غیر حرم کے لیے بھی تو ہے. تو یہ کتنی بڑی شاعرہ کا کلام ہے. دل خوش ہوا یہ کلام سن کے؟ محبت سے کہ سبحان اللہ. میں کبھی آپ سے نہ کہتا لیکن بات بڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ان کے والدین کے درجے اور بلند ہو جائیں گے. اور آخری جملے سنیے اور بات ختم. سیدہ آمنہ ابوا شریف کے مقام پر آپ کا وقت وصال ہے، ہاتھوں میں حضور کا ہاتھ لے کے، ید اللہ والا ہاتھ لے کے کہتی ہیں، اے میرے بیٹے سن، کل حی میت، ہر زندہ نے ایک دن مر جانا ہے. کل جدید بالن، کوئی کتنا بھی نیا ہو ایک دن پرانا ہو جائے گا. کل کبیر یفنا، کوئی کتنا بھی بڑا ہو ایک دن فنا ہو جائے گا. وَأَنَا مَيْتَةٌ، آج میں دنیا سے جانے لگی ہوں. وَذِكْرَ بَاقٍ، لیکن قیامت تک میرے چرچے باقی رہیں گے. کیوں؟ وَوَلَدْتُ طُہْرًا، میں نے اس کائنات کو وہ پاک نعمت دی ہے، وہ پاک بچہ پیدا کیا ہے جو خود بھی پاک ہے، جو اس کے قدموں سے لگ جائے گا اس کو بھی پاک فرما دے گا، اس کو بھی پاک. آمین. بس
وولدت طہرا، میں نے وہ پاک بچہ پیدا کیا ہے جو خود بھی پاک، جو اس کے قدموں سے لگ جائے گا اس کو بھی پاک فرما دے گا۔ اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کے قدموں سے لگا دیا۔ حضور کے قدم، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ذوق کی بات کر دی، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ تو مشہور آپ کو پتہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے مانوس تھیں، جو وہ یہاں جہاں بھی پیدا ہوئی اللہ نے ان روحوں کو یہاں بھی مانوس کر دیا، ایک دوسرے سے ملا دیا، اور جس وجہ سے وہاں مانوس تھی اسی وجہ پر یہاں اکٹھی ہو۔ تو آج ہم یہاں حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارا یہاں ملنا بتا رہا ہے ہم وہاں بھی ملتے تھے، وہاں بھی ملتے تھے، اور جس وجہ سے ہم ملتے تھے وہاں بھی وجہ قدمین مصطفیٰ تھے، اور یہاں بھی وجہ قدمین مصطفیٰ ہے۔ جس طرح ہم وہاں حضور کے قدموں پر جمع تھے، اللہ نے ہمیں یہاں بھی جمع کر دیا، تو جب دو جگہ پر جمع رکھا ہے انشاءاللہ تعالی قبر و حشر میں بھی حضور کے قدموں میں ہی جمع رہے گا۔ تو ایسے کریم کے لڑ لگے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پر بات ختم، وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں۔ ذرا تصور کریں حضور کے گنبد کے سامنے کھڑے، لب واہ ہے، آنکھیں بند ہے، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی۔